احمدہ وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر قل رب زدنی علما قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شأن حبیبہ مخبرا وحاکما وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور فخر موجودات جان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد نذرانہ درود پاک پیش کرنے کے بعد محترم محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے متعلق چند مسائل اور کچھ ضروری باتیں عرض کی تھیں۔ آج اسی کا بقیہ حصہ پیش کرتا ہوں کہ صحابی وہ شخص ہے کہ جس نے حالت ایمان میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر حالت ایمان میں اس دنیا سے انتقال ہوا، اور اس کی شان یہ ہے کہ حضور جان کائنات فرماتے ہیں جہنم کی آگ اس پہ حرام کر دی جاتی ہے، اور امت کے صلحاء شہداء مل جائیں کسی صحابی کے شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کی بڑی شان ہے اور اللہ نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ 4 خلفاء ہیں، خلفائے اربعہ جو کہلاتے ہیں، جو امت میں سب سے افضل ہیں۔ جس طرح خلافت کی ترتیب ہے اسی طرح ان کی فضیلت کی ترتیب ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ ہیں 4، یہ 6 دیگر اصحاب جن کو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ پھر کچھ اصحاب ہیں جو مہاجرین کہلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے مشکل ترین وقت میں حضور جان کائنات کے ساتھ رہے۔ مہاجرین مکہ کے سخت مصائب کا انہوں نے سامنا کیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو اپنا گھر بار مال و زر چھوڑ کے مکہ چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ بھی بذات خود یہ بہت بڑی قربانی ہے، گھر بار چھوڑنا، مال و دولت چھوڑنا، اور ایک جگہ چھوڑ کے میلوں دور جا کے آباد ہونا۔ ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب یہ مدینے میں گئے ہیں تو مدینہ منورہ میں جو صاحب ایمان ہو چکے تھے انہوں نے ان کو جگہ فراہم کی، ٹھکانہ فراہم کیا، ان کا آؤ بھگت کی، مہمان بنایا۔ ان کو انصار کہا جاتا ہے، مہاجرین کی مدد کرنے والے۔ پھر ابھی دوسری ہجری تھی کہ غزوہ بدر الکبریٰ کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اب یہ جو گھر بار چھوڑ کے مکہ سے آئے تھے یہ بھی مہاجرین، اور ان کے ساتھ جو
چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، 313 کی تعداد ہے، اور یہ میدان بدر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کو جو 313 کی یہ تعداد تھی، یہ بدری صحابہ کہلاتے ہیں۔ جو بدر کے بعد والے ہیں یہ بدر والوں کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو جو فضیلت کی ترتیب ہے، سب سے پہلے خلفائے اربعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں افضل ترین شخصیت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلفائے اربعہ، پھر باقی اصحاب عشرہ مبشرہ، پھر دیگر مہاجرین، پھر انصار، پھر بدری صحابہ، اور ان کے بعد پھر شان آتی ہے بیعت رضوان والوں کی، جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پہ بیعت کی تھی کہ جیسے آپ حکم فرمائیں گے ہم اپنے مال کی، جان کی، دولت کی، کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، آپ حکم کریں گے ہم جانیں لے کے حاضر ہو جائیں گے۔ تو پھر اصحاب بیعت رضوان والے ہیں، پھر ان کی شان ہے۔ اب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بڑی شان ہے، لیکن معصوم نہیں ہے۔ معصوم فرشتے ہیں یا حضرات انبیاء کرام ہیں۔ صحابہ کی بہت شان ہے لیکن معصوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرما رکھی ہے، لیکن جس طرح انبیاء معصوم ہیں کہ گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں، جس طرح فرشتے معصوم ہیں کہ کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، صحابہ کرام ویسے نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ جو صحابہ کرام کے درمیان کچھ مشاجرات ہوئے، ہمارے علماء نے اس پہ لکھا ہے اور واضح طور پہ لکھا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے بھی لکھا، صاحب بہار شریعت نے بھی لکھا کہ صحابہ کے باہمی مشاجرات میں پڑھنا اور ان کو بیان کرنا یہ حرام اور سخت حرام ہے۔ وہ ان کے معاملات تھے، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ ان کے مشاجرات کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام ان کا جب ذکر کیا جائے گا تو بھلائی کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ یہ خوش عقیدہ ہیں، تقوی والے ہیں، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ہلکی بات، بد عقیدگی والی بات، یہ گمراہی ہے اور انسان کو جہنم میں لے جا سکتے ہیں۔ کسی بھی صحابی کی بے ادبی انسان کو گمراہ بنا کے جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اور ایسے جنتی کہ کسی بھی صحابی کو جہنم کی، دوزخ کی بھنک بھی نہیں پڑ سکتی ہے۔ اس شان کے جنتی ہیں، اس شان والے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو محشر بڑا گھبراہٹ والا دن ہوگا، یوم جزا، یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے جو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بننے کا رتبہ جن کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس گھبراہٹ والے دن میں کسی صحابی کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، اور فرشتے کہیں گے آؤ، یہی وہ دن ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کر رکھا۔ تو یہ بڑی شان والے صحابی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد صحابی تو وہ ہے کہ جس نے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، پھر حالت ایمان میں انتقال ہوا، پھر جس نے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا، حالت ایمان میں اس کا انتقال ہوا، اس کو تابعی کہتے ہیں، اور پھر جس نے تابعی کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں انتقال ہوا، اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ اور ان کی بھی امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کی نسبت بڑا رتبہ ہے اور بڑی شان ہے۔ اب آتے ہیں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف، جو گزشتہ جمعۃ المبارک کچھ باتیں عرض کی تھیں، اسی کا تسلسل ہے کہ اسلام کا تقاضا ہے، جس دین کی وحی کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہوا۔ اسلام کا تقاضا ہے کہ مسلمان صاحب علم ہو، علم سیکھے، بنیادی ضرورت کے مسائل تو سیکھے، پھر اس سے اگلا درجہ کوئی اس سے زیادہ سیکھنا چاہتا ہے تو وہ سیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے۔ حضور جان کائنات ارشاد فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے، اسلام کی حیات ہے اور دین کا ستون ہے۔ جو دین کی زندگی چاہتا ہے، دین کا احیاء چاہتا ہے،
اور دین کی عمارت کو سر بلند رکھنا چاہتا ہے اس کو صاحب علم ہونا پڑے گا، اسے علم سیکھنا پڑے گا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ آپ کو علم عطا فرما دیا، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے عطا فرما دیا۔ اور اس شان کے مالک نبی کو پھر اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے قُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا، محبوب یہ امت کو تعلیم دو، اگر کوئی مانگنے والی چیز ہے علم سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں۔ جب آپ کو ہر چیز کا علم عطا بھی فرما دیا پھر یہ دعا بھی ارشاد فرمائی ربی زدنی علما، یہ دعا مانگا کریں۔ تو اس لیے علم کی بڑی اہمیت واضح کی گئی۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین محدثین نے جمع کیے، کتب احادیث لکھی گئیں، اور احادیث کی کتابوں میں چیپٹر کے چیپٹر باندھے گئے، کتاب العلم، پھر اس کے تحت کئی ابواب سب چیپٹرز کے طور پہ شامل کر کے علم کے آداب، علم سے متعلق جو حضور جان کائنات نے تعلیمات دی ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ مثلا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ نے اس امت پہ احسان کیا، بخاری شریف جیسی عظیم کتاب لکھ کر اس امت کو دی۔ پہلا ان کا باب ہے کتاب الایمان، کتاب الایمان کے بعد جو اگلا وہ چیپٹر قائم کرتے ہیں وہ کتاب العلم قائم کرتے ہیں، یعنی ایمان کے فوری بعد علم کی کتنی اہمیت ہے یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا نام ہے، صوفی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عالم باعمل صوفی باصفا۔ آپ نے اپنی ایک مشہور کتاب لکھی کشف المحجوب، شورا افاق کتاب ہے، تصوف کے مسائل حل کرتی ہے، لیکن اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے باب اول در اثبات علم، پہلا علم حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری نے علم کے متعلق قائم کیا۔ تو یہ دیکھا جائے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں، اس امت کے علماء میں، اس امت کے صوفیاء میں علم کا کتنا مقام ہے۔ اسلام جہالت کو پسند نہیں کرتا، جہالت کی مذمت کرتا ہے، اسلام علم کو فرض قرار دیتا ہے، جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کتنا فرض ہے؟ جتنی ضرورت ہے اتنا فرض ہے۔ کوئی بالغ ہوا ہے طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل اس پہ سیکھنا فرض ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کے مسائل اس پہ سیکھنا فرض ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج کے مسائل اس پہ سیکھنا فرض ہے، شادی ہونے لگی ہے، شادی شدہ ہے تو نکاح و طلاق کے مسائل اس پہ سیکھنا فرض ہے، اور کوئی تجارت کرتا ہے تجارت کے مسائل اس پہ سیکھنا فرض ہے۔ اور ہمارے دیکھ رہے تاجروں کی حالت کیا ہے، الا ماشاء اللہ، کہ بنیادی مسائل کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مارکیٹ کا چکر لگایا کرتے، بازاروں کا چکر لگایا کرتے، اور تاجروں سے پوچھا کرتے بتاؤ تجارت سے متعلق علم سیکھا ہے؟ اسلام نے کیا حکم دیا کہ کیسی بیع کر سکتے ہو، کن چیزوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہو، کن کی نہیں کر سکتے ہو، کس صورت میں تمہارا سودا کرنا، خرید و فروخت کرنا باطل ہو جائے گا، کس صورت میں جائز ہوگا، کیا یہ سیکھا ہے؟ اگر کوئی تاجر کہتا کہ نہیں سیکھا تو کہتے اٹھ جاؤ مارکیٹ سے، جب علم سیکھو گے تب مارکیٹ میں آ کے بیٹھو۔ اس قدر ضروری ہے، جو تاجر ہے اس پہ یہ سیکھنا فرض ہے۔ رزق کمانا ہر بندے پہ فرض ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ روزی کمانا، محنت، حلال کمائی طلب کرنا، یہ دیگر فرائض کے بعد فرض ہے، اور پھر اس پہ یہ بھی فرض ہے کہ کن ذرائع سے روزی حاصل کرنا میرے لیے جائز ہے اور کن ذرائع سے میرے لیے حرام ہو جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ تجارت سے متعلق مسائل سیکھو ورنہ اپنی جہالت کی وجہ سے سود میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور آپ کبھی اندازہ لگا لیں کہ جو بغیر علم کے ایک دوسرے سے کانٹریکٹ کرتے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات کرتے ہیں، ایگریمنٹس ہوتے ہیں، اگر ان کی شکوں کو دیکھا جائے تو کئی شکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سود کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں، جو تجارت کو حرام کر رہی ہوتی ہے، وہ کمائی حلال نہیں ہوتی، یا کم از کم وہ ایگریمنٹ جائز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بھی سیکھنا انسان کے لیے کم از کم اتنا سیکھنا ضرور فرض ہے کہ تجارت کی بنیادی موٹی موٹی باتیں اسے پتہ ہوں،
اور جب بھی کوئی وہ نیا کام کرنے لگا ہے، کسی سے کوئی معاہدہ کرنے لگا ہے، تو ایک دفعہ معاہدہ کسی عالم کو چیک کروا لے کہ یہ اس طرح میں شراکت کرنے لگا ہوں، اس طرح پارٹنرشپ کرنے لگا ہوں، اس طرح میں مداربت کرنے لگا ہوں، اس طرح میں دولت انویسٹ کر کے اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہوں، تو کیا یہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جو میرے کاروبار کو ڈسٹرب کر دے اور شرعی طور پہ وہ کوئی ناجائز کام کر لے۔ اس لیے جس قدر انسان پہ ضرورت ہے اس قدر اس پہ علم سیکھنا فرض ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ پھر اس سے اوپر کا درجہ آتا ہے جس کے بارے قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرٌ مِّن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، پھر ان لوگوں میں سے کوئی ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے، کوئی ایسا گروپ بھی ہونا چاہیے، کچھ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو ان ضرورت کے مسائل سے اوپر اٹھ کے شریعت کے دیگر علوم کو بھی سیکھیں، تاکہ ہر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، ظاہری بات ہے دیگر معاملات بھی دنیا کے چلانے ہیں، ہر بندہ تو عالم نہیں بن سکتا، تو کچھ لوگ عالم بنے فرض کفایہ کے طور پہ کہ جو پھر دیگر لوگ ان کے پاس آ کے اپنے مسائل حل کر سکیں۔ اپنی ضرورت کے مسائل ہر بندے پہ سیکھنا فرض ہے، پھر اس سے اوپر کے سیکھنا کسی نہ کسی جماعت پہ ہمیشہ فرض کفایہ کے طور پہ فرض رہتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں جو مستحب علم ہے، یعنی جن چیزوں کا سیکھنا فرض نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ مسائل ہیں، ضرورت سے اوپر کے علم ہے یا دنیاوی اچھے علم ہے جو دینی طور پہ بھی مدد کر سکتے ہیں، دنیاوی طور پہ بھی مدد کر سکتے ہیں، ان علوم کے لیے والدین کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ اگر والدین اجازت نہیں دیتے تو انسان علم نہیں سیکھ سکتا، کیونکہ ان کا حکم ماننا ضروری ہے۔ لیکن جو فرض علوم ہے، جو واجب علوم ہے، جو جن چیزوں کا علم سیکھنا انسان پہ ضروری ہے، ان کے لیے والدین کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ والدین کی اجازت بعد کا درجہ ہے، یہ علوم اللہ نے اس پہ فرض کر رکھے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اسلام نے، جو حضور نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے۔ اس کے بعد حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی ترغیب کے لیے اور علم کا شوق پیدا کرنے کے لیے کئی طریقے حضور نے بیان فرمائے ہیں، کئی اسلوب اس امت کو دیے ہیں، اور کئی انداز حضور نے اختیار کیے ہیں کہ امت میں علم سیکھنے کا زیادہ سے زیادہ جذبہ پیدا ہو۔ مثلا حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں ہے، ہجرت سے قبل دار ارقم قائم کرتے ہیں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اکٹھے ہو کے لوگ علم سیکھتے ہیں۔ حضور ہجرت کرتے ہیں تو مدینہ میں صفہ کا چبوترا قائم ہو جاتا ہے، یہ اسلام کی باقاعدہ پہلی درسگاہ ہے جہاں لوگ علم سیکھتے ہیں، کچھ لوگ مستقل طور پہ یہاں رہائش پذیر ہیں۔ پھر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر کے قیدی آتے ہیں، فدیہ رکھا جاتا ہے، علم سکھا دو آزادی مل جائے گی۔ حضور نے یہ کچھ کام کیے ترغیب دلانے کے لیے۔ اس سے آگے بڑھ کے حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں ایک باب باندھا ہے، ایک چیپٹر قائم کیا ہے، باب الحث علی طلب العلم، علم حاصل کرنے کی ترغیب دینا۔ اس کے تحت ایک حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دمشق کی جامع مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا دمشق میں، اور حاضر ہو کے کہتا ہے میں مدینہ منورہ سے سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، مدینے سے سفر کیا ہے، مدینہ منورہ سے چل کے دمشق پہنچے ہیں، اور میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مجھے پتہ لگا تھا حضور کی کئی احادیث آپ نے بھی سنی ہیں، ان مبارک لبوں سے جو الفاظ کے موتی آتے رہے ہیں وہ آپ نے بھی سن رکھے ہیں، آپ کے پاس ذخیرہ ہے، میں آپ سے صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ مدینہ منورہ سے دمشق کا سفر کر کے، میلوں کا سفر، صرف آپ سے حدیث سننے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ شوق دیکھا کہ یار اپنے نبی کی باتیں سننے کے لیے یہ بندہ میلوں کا سفر کر کے میرے پاس آیا ہے، تو پھر آپ نے جو حدیث بیان کی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ آؤ پھر میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، اور پھر حدیث کے الفاظ سنے۔ وہ جو سننے آیا تھا وہ بھی سن کے کتنا خوش ہوا ہوگا۔ حضرت ابو درداء ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص
علم طلب کرنے کے راستے میں نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس شخص کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، پانی میں مچھلیاں اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یہ بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا عالم کی عبادت کرنے والے شخص پہ یوں فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چمکتے چاند کی ستاروں پہ فضیلت ہوتی ہے، عالم اس قدر فضیلت رکھتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا انبیاء کے وارث اگر کوئی ہیں تو علماء ہیں۔ ارشاد فرمایا انبیاء کرام نے مال و دولت، درہم و دراہم یہ اپنی وراثت میں نہیں چھوڑے، درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑے، انبیاء نے اپنی وراثت میں علم چھوڑا ہے۔ جو علم حاصل کرتا ہے اس کو انبیاء کرام کی وراثت سے وافر حصہ مل جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ترغیب کے لیے، شوق کے لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں۔ اور میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ تسلسل کے ساتھ بار بار اس جمعۃ المبارک میں یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس خطبہ جمعہ کو جو اصل مقصد رہا ہے ہمارا تاریخ میں، امت کی تاریخ میں، یہ جو مقصد جمعے کا رہا ہے، خطبہ جمعہ کس لیے ہے کہ حضور جانے کائنات کی دین کی باتیں سیکھی جائیں۔ حلقہ فہم قرآن کیوں ہے؟ حضور کا دین سیکھا جائے۔ تو یہ بار بار تسلسل کے لیے یہ باتیں اس لیے ہیں کہ یہ ذہن بنا لیا جائے کہ ہم نے جمعہ تو ادا کرنے جانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے علم کی باتیں سیکھنے جانا ہے۔ پھر جب اس نیت کے ساتھ سفر ہوگا تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جو علم سیکھنے کے راستے پہ نکلتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پہ چلاتے ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں ترغیب دینے کے لیے حضور نے مزید ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے، یہ اللہ کے راستے کے لیے نکلا ہوا ہے جو علم کی بات سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگلی حدیث پاک حضور ارشاد فرماتے ہیں شوق دلانے کے لیے انسان کا ماضی کیسا بھی ہو علم کا ارادہ کر لے، علم سیکھنے کے راستے پہ آ جائے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں من طالب العلم، جو علم حاصل کرے کان کفارۃ لما مضی، جو گزشتہ گناہ ہو چکے ہیں اللہ اس علم کی وجہ سے ان گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے جو علم سیکھنے کے لیے نکل آتا ہے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی حدیث پاک کہ ایک شخص ہے جس کے پاس وافر مال و دولت نہیں ہے اور وہ یہ سوچے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا، شوق تو پیدا ہوتا ہے لیکن میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، اتنی دولت نہیں ہے کہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکوں۔ حضور جانے کائنات کی حدیث پاک سنیں، حضور نے صرف صدقہ نہیں بلکہ افضل الصدقہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ ان یتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه اخاه المسلم، بہترین اور افضل صدقہ یہ ہے انسان پہلے خود علم سیکھے پھر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ اللہ اس کو بہترین صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے، افضل ترین صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں، علم سیکھے، جو علم کی بات سیکھی اگلے کو سکھا دے، ایک حدیث سیکھی ایک حدیث آگے سکھا دے، ایک آیت سیکھی ایک آیت آگے سکھا دے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث پاک من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، گزشتہ جمعہ مبارک بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی حدیث ہے اور اس کے آگے لفظ ہیں وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِيهِ، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے
اس سے لے کے اللہ کے خزانوں کو میں محمد تقسیم فرمانے والا. اسی کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب ہے معطی، رب ہے معطی دینے والا، عطا کرنے والا. رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں کثر دنا تک. کس کی رسائی؟ جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، اور اس کی بخشش ان کا صدقہ، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ دین کی سمجھ جسے عطا فرماتا ہے اللہ اسے بھلائی کا اعادہ فرما رکھا ہے. اور علم ہو اور کوئی رزق ہو اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن میں محمد اسے تقسیم کرتا ہوں. اس سے اگلی بات، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی ترغیب کے لیے اسلام نے جو دیگر طریقے اختیار کیے ان میں ایک طریقہ مشہور حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے. حدیث جبریل، حدیث کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہم حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں حاضر تھے، مجلس میں موجود تھے. ایک شخص آتا ہے، نہایت سیاہ بال ہے اور نہایت سفید لباس ہے، اور اس پہ سفر کا کوئی بھی اثر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا. یعنی ہمارے پاس کا نہیں ہے، اگر قریب کا ہوتا تو ہم جانتے ہوتے. تو پھر یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ کوئی مسافر ہوگا، لیکن اس کے صاف ستھرے کپڑوں کو دیکھیں، کوئی سلوٹ نہیں ہے، نہایت سفید لباس ہے، اور اس کے بالوں کو دیکھیں کہ بالکل فریش ہے، تو پھر ایسا بھی نہیں لگتا کہ یہ بندہ مسافر ہے. کہتے ہیں وہ حضور جانے کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کے سامنے آ کے دو زانو ہو کے بیٹھا. اور یہ دیکھیں کہ علم کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ وہ شخص دو زانو ہو کے حضور کے سامنے بیٹھا. حضور کے گھٹنوں سے اس نے اپنے گھٹنے ملائے، پھر ہاتھ رانوں کے اوپر رکھے، نہایت باادب طریقے سے اس نے بیٹھ کے کچھ سوالات کیے. وہ پوچھتا ہے حضور بتائیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں، قیامت کی کوئی نشانیاں ہی بتائیں. یہ سوال کرتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس نے جب یہ سوال کیے اسلام کیا ہے، حضور نے جواب ارشاد فرمایا، تو جب حضور جواب دے دیتے تو یہ کہتا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. ہم بڑے حیران ہوتے کہ یار یہ کیسا شخص ہے، پہلے آ کے بیٹھا ہے بڑے باادب طریقے سے کہ میں سیکھنے آیا ہوں، اور جب سوال کرتا ہے، جب جواب ملتا ہے تو کہتا آپ نے سچ فرمایا ہے. یعنی خود سوال کرتا ہے، خود تصدیق کرتا ہے، اور تصدیق وہ شخص کرتا ہے جس کو پہلے اس بات کا پتہ ہو. پھر ہی کہتا ہے نا کہ ہاں آپ نے ٹھیک سنایا، ٹھیک پڑھا ہے، ٹھیک بتایا. کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے، خود سوال کرتا ہے، خود بعد میں کہتا ہے جی آپ نے ٹھیک بتایا، ٹھیک ہے ارشاد فرمایا. کہتے ہیں اس نے یہ سوالات کیے، سوالات کرنے کے بعد کچھ وقت وہ شخص ٹھہرا اور پھر وہ چلا گیا. اس کے جانے کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پتہ ہے یہ آنے والا کون ہے؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم. حضور اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے، آپ ہی ارشاد فرمائیں یہ کون ہے. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں انہ جبریل، یہ آنے والا جبریل تھا، اتاکم یعلمکم دینکم. یہ کسی مقصد سے آیا تھا، وہ مقصد یہ تھا جبریل آ کے سوالات کر کے تمہیں تمہارا دین سکھانا چاہتا تھا. یعنی اس پہ کیا سیکھنے کو ملا؟ ایک تو باادب طریقے سے بیٹھے سوالات کیے، اور اگلی بات کہ اس نے جو سوال کیے مقصد کیا ہے کہ دیگر لوگوں کے